او میری پیاری ماں بہنوں، بچہ بیمار ہو جائے دعائیں پڑھ کے دم کر دینا، دوا کھلا کے اس کی شفا کی اللہ سے دعا کر لینا، کبھی اس کے گلے میں تعویذ نہ پہنانا، کبھی کسی مزار پہ نہ لے کے جانا، کبھی کسی قبر پہ نہ لے کے جانا، کبھی کسی مشرک کے پاس نہ لے کے جانا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، بیماریوں کو برداشت کر لینا، تکلیفوں کو برداشت کر لینا، مگر کبھی اپنے عقیدہ توحید سے سمجھوتا مت کرنا۔ ابھی آج میرے پاس ایک خاتون کا فون آیا، شیخ صاحب میرے شوہر سے بڑا جھگڑا چل رہا ہے، ذرا سی بات پہ شوہر اور بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، مجھے کسی نے بتایا جادو ہو گیا ہے میرے اوپر، اور میرے یہاں فلاں مولانا صاحب ہیں، انہوں نے تعویذ دیا ہے پہننے کو اور کہا ہے ایک کپڑا دیا ہے کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کے چاروں طرف 7 چکر لگا کر کے اس کپڑے کو جلا دینا۔ میں نے کہا یہ سب بکواس بات ہے، میں نے کہا جادو ہو سکتا ہے آپ کے اوپر جادو ہوا ہو، مگر تعویذ پہننا اور کپڑے کو چکر لگا کے جلا دینا، میں نے کہا یہ سب جادو کا علاج جادو سے کرنے کا چکر ہے۔ میں نے کہا جادو کا علاج قرآن کے اندر موجود ہے، آپ قرآن کی چند آیتیں میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، اور اگر آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں کسی اپنے جانکار جو آپ کے خاندان میں ہو جو قرآن پڑھنے والا، اس سے پڑھ کے دم کرا لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج ہر چیز کا ہمیں شارٹ کٹ چاہیے۔ گھر میں برکت کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا ہے، ہم خود سورہ بقرہ نہیں پڑھیں گے، ہم گھر میں موبائل پہ سورہ بقرہ چلا دیں گے، ہم کسی حافظ جی کو بلا کے سورہ بقرہ پڑھا دیں گے۔ ارے بھائی خود پڑھو سورہ بقرہ، شارٹ کٹ مت تلاش کرو میرے بھائی، دین کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، جنت کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے۔ جنت میں جانا ہے تو ایمان کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ اور ایک بات اور یاد رکھو، ہمیشہ اللہ سے اچھے کی امید رکھا کرو۔ یہ میں ایسے ہی آپ کو تسلی دینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھا کرو۔ میں 3 مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھو، ان کا بیٹا یوسف بچپن میں کھو گیا، ان کی نظر میں کھو گیا، ان کے بیٹوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غائب کر دیا، لے جا کے کنویں میں چھوڑ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے اور اپنی قوم سے کہتے ہیں، اپنے لڑکوں سے کہتے ہیں، یا بنی یذهبوا وتحسسوا من یوسف، اے میرے بچوں جاؤ یوسف کو تلاش کرو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بیٹے کا آتا پتہ نہیں ہے، بیٹا غائب ہے، مگر یوسف علیہ السلام کے باپ یعقوب علیہ السلام مایوس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں مایوس نہ ہو، اسلام کی یہ کشتی انشاءاللہ پار ہوگی اور اسلام کی شمع روشن رہے گی، ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ یاد کرو وہ منظر جب ہمارے پیارے نبی اپنے یار غار ابو بکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں تھے اور دشمن بالکل قریب پہنچ چکا تھا، اور ابو بکر صدیق نے بڑے گھبرا کے کہا تھا، اے اللہ کے نبی دشمن بالکل قریب پہنچ چکا ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کے نبی نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ اطمینان رکھو میرے بھائی، یہ اطمینان رکھو، اگر ہم اللہ والے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ رہے گا، مگر ہاں ایک کنڈیشن اور لگائی ہے اللہ نے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے تو اللہ نے ایک کنڈیشن لگائی ہے، ایک شرط لگائی ہے، یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو جب تم اللہ کی مدد کرو گے، کس کی مجال ہے کہ اللہ کی مدد کرے؟ اللہ کی مدد کرو گے کا مطلب اللہ کے دین کی مدد کرو گے۔ یہ مدرسے اللہ کے دین کی مدد کے لیے چل رہے ہیں، یہ مسجدیں اللہ کے دین کی مدد کے لیے چل رہی ہیں، یہ جتنے دین کے کام ہو رہے سب اللہ کے دین کی مدد کے لیے ہو رہے۔ اللہ کے دین کا سپورٹ کرو، اللہ آپ کا سپورٹ کرے گا۔ آج کبھی غور کرنا میرے بھائی، کبھی ہم سب اپنے اوپر غور کریں کہ 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہم نے اللہ کے دین کے لیے دیا ہے۔ صحابہ نے تو اپنی جوانیوں کو کھپا دیا میرے بھائی، صحابہ نے تو اپنا سارا مال لٹا دیا، اپنے بچوں کو کٹوا دیا اس دین کی بقا کے لیے۔ اس دین کے لیے آج ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، اس دین کے لیے ہم چیوٹی کے برابر بھی ہمارا خون نہیں بہا ہے، اور ہم صاف کہتے ہیں کہ ہم بڑے پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کی گارنٹی، اللہ کا وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، کبھی موقع ملے تو حضرت حنظلہ کا واقعہ بھی سیرت کی کتابوں میں پڑھ لینا۔
حنظلہ بھی ہماری اور آپ کی طرح نوجوان ہے، شادی ہوتی ہے اور شادی کی پہلی رات اپنی بیوی کے ساتھ ہیں، محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، پیار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ شادی کی پہلی رات زندگی کی سب سے خوبصورت رات ہوتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے۔ حضرت حنظلہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں میری بیوی اب تجھے چھوڑ کے مجھ کو جانا پڑے گا، نبی کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو چکا ہے، اے میری بیوی تجھے چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ او میری پیاری ماں بہنوں، اس دور کی عورتیں بھی کتنے کلیجے والی ہوتی تھی، کتنے مضبوط دل گردے والی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ بھی حضرت حنظلہ کی بیوی نے یہ نہ سوچا میرا شوہر جنگ کے میدان میں جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کی لاش واپس آئے، ہو سکتا ہے ایک دن کی شادی کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں، یہ سب کچھ نہیں سوچا۔ بیوی نے دل پر پتھر رکھ کے کہا اے میرے سرتاج، اللہ کے دین کے لیے آپ جا رہے ہیں، میری نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ حنظلہ جاتے ہیں اور تاریخ اور سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں حنظلہ ناپاک تھے، جنوبی تھے، ان کے پاس اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ وہ غسل کر سکیں، وہ پاکی حاصل کر کے جنگ کے میدان میں جائیں۔ جہاد کا ایمرجنسی اعلان ہوا تھا، جنگ کا ایمرجنسی اعلان ہوا تھا، حضرت حنظلہ اسی حالت میں جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ اور جب جنگ ختم ہوئی اور شہیدوں کی لاشوں کو جب اکٹھا کیا جانے لگا، ان لاشوں میں ایک لاش ایک نوجوان صحابی کی بھی تھی۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو، حنظلہ جنابت کی حالت میں آیا تھا اور میں دیکھ رہا ہوں انی اری الملائکۃ تغسلہ، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ اور شاعر نے بڑے اچھے انداز میں اس کو پیرویا ہے، جہاد محبت کی آواز گونجی، کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے شہادت کے جام کو لبوں سے لگا لیا۔ میرے بھائی ہم اور آپ شہادت تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی غور کرنا ہم اللہ کے دین کے لیے صبح اپنی نیند قربان کرنے کو تیار نہیں۔ مسجدوں میں پیسہ دینے کی بات آتی ہے، ہم 5 کا سکہ تلاش کرتے ہیں، ہم 10 کی نوٹ تلاش کرتے ہیں۔ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے جاتے ہیں بیوی کو لے کر کے، اور ویٹر آتا ہے 500 روپے کی بل بنی ہے تو ہم 550 روپیہ دیتے ہیں، جا بھائی تو 50 روپیہ اپنی ٹپ لے لے، 50 روپیہ تو ہم ویٹر کی ٹپ دے دیتے ہیں۔ ہم لوگ تو اتنے ماشاءاللہ شوقین لوگ ہیں، لیکن مسجد میں جب پیسہ دینے کی بات آتی ہے، مدرسے میں دینے کی بات ہے، ہم 10 روپیہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہم اللہ کے دین کے لیے ہمارے کلیجے اتنے چھوٹے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک اور چیز ہے میرے بھائی، موجودہ حالات میں جو ضروری کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، اپنے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ دین سے آپ کو ڈگمگانے کے بڑے طریقے ابھی آپ نے کچھ نہیں دیکھا ہے۔ زندہ رہیں گے اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہوں گا آپ وہ حالات دیکھیں گے جب نبی کی وہ حدیث ہمیں اب سچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا، صبح کو ایک انسان مومن ہوگا اور شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ ایمان کی ویلیڈیٹی 12 گھنٹے بھی نہیں ہوگی، ایمان اتنا کمزور ہو جائے گا۔ وہ دور ہم دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، اور آنے والے دور میں وہ چیزیں بڑھیں گی۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اسلام تو شرک سے نفرت کرنے کی تعلیم دیتا ہے نا۔ اسلام کی نظر میں اس سے بڑا پاپ کچھ نہیں ہے کہ دھرتی پر شرک ہو، اور آج کس طریقے سے شرک کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اور بڑے بڑے سو کالڈ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ممالک اپنے ہاں شرک پر جشن کا ماحول کر رہے ہیں اور شرک پر خوشی منا رہے ہیں۔ یہ حالات بھی میرے بھائیوں مستقبل کی تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے میں آپ سب کو وصیت کرتا ہوں، زندہ رہنا تو اپنے بچوں کو عقیدہ توحید پر قائم رکھنا۔ آپ کے بچے کم کھا لے، چھوٹے سے مکان میں رہ لے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لے، چلے گا، ایمان سے ہاتھ نہ دھوئیں، توحید سے ہاتھ نہ دھوئیں۔ میرے بھائی اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کرنا، اپنے بچوں کے توحید کی فکر کرنا۔ ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ جب ابراہیم علیہ السلام جیسے پیغمبر کو اپنے بچوں کی توحید کی فکر تھی، ہمیں اور آپ کو تو اپنے بچوں کی توحید کی فکر ضرور ہونی چاہیے میرے بھائی۔
ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ میرے بچوں کی عقیدے کی حفاظت کرنا۔